بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ڈاکٹر مشتاق علی شاہ آج آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ کا ایک لقب دیا تھا۔ کلیم اللہ کا مطلب کلام کرنے والا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے جبل طور پر جا کر کلام کیا کرتے تھے۔ یہ جبل طور مصر کی ایک پہاڑی ہے جہاں پر چڑھ کر اپنے اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات کرتے کرتے ایک سوال پوچھا کہ اے اللہ، اگر تو انسان ہوتا اور تیرا بھی کوئی اللہ ہوتا تو تو اپنے اللہ رب العزت سے، اپنے اللہ سے کیا چیز کا سوال کرتا، کس چیز کی دعا مانگتا؟ واہ، کیا سوال پوچھا ہے! اللہ رب العزت کی آواز آئی آسمان سے، اے موسیٰ، اگر میرا بھی کوئی اللہ ہوتا تو میں اپنے اللہ سے صحت اور تندرستی کی دعا مانگتا۔ واہ، سبحان اللہ، کیا جواب دیا اللہ رب العزت نے کہ میں اپنے اللہ سے صحت اور تندرستی کی دعا مانگتا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ صحت اور تندرستی ہزار نعمت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ہم صحت تندرست ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دل کس طرح دھڑک رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سانس کس طرح لے رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گردے کس طرح کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم صحت تندرست ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا دل کتنا دھڑک رہا ہے ہمیں پتہ ہے۔ یہ 1 منٹ میں تقریباً میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 70 سے 80 مرتبہ دھڑکتا ہے 1 منٹ میں۔ چلیں 80 لگا لیں، 24 گھنٹے میں ہمارا دل 4800 مرتبہ دھڑک رہا ہے۔ اگر 24 گھنٹے کا ہم حساب لگائیں دن اور رات کا، تو یہ ہمارا دل 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑک رہا ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے؟ اگر ہم بالکل نارمل ہیں اور ہمارا دل 1,00,000 مرتبہ دھڑک رہا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ دل کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دماغ کنٹرول کر رہا ہے۔ دماغ کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں ہر چیز کو ایک مخصوص جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ دل کو سینے میں رکھا ہوا ہے، پھیپھڑوں کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، گردوں کو بھی پیٹ کے سائڈوں پہ رکھا ہوا ہے، جگر کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، بیچ میں معدے کو رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، اور ہر ایک کو ایک مخصوص کام دیا ہوا ہے۔ دل کا کام ہے صرف دھڑکنا، بلڈ کو پمپ کرنا، اور یہ ایک زندگی کی نشانی ہے، حیاتی کی نشانی ہے۔ پھیپھڑوں کو کام دیا ہوا ہے اور خون کو صاف کریں۔ کس طرح صاف کریں؟ جب ہم سانس لیتے ہیں تو انوائرمنٹ میں جو آکسیجن ہے وہ ہمارے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، اور پھیپھڑوں میں جا کر ہمارے خون میں داخل ہوتی ہے، خون سے مل کر ہمارے جسم کے مختلف ٹیشوز میں جاتی ہے، اور ٹیشو کو جو ہے وہ ایک زندہ رہنے کا ایک موقع فراہم ہوتا ہے، اور ان ٹیشو سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے وہ پھر خون میں داخل ہوتی ہے، خون سے وہ پھیپھڑوں میں آتی ہے، اور وہ پھر پھیپھڑوں میں جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارا خون جو ہے ایک طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں گردوں پہ۔ گردوں کا کیا کام ہے؟ ان کا بھی یہی کام ہے، خون صاف کرنا۔ وہ کس طرح؟ لیکن اس کی نوعیت الگ ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارے جسم میں جو میٹابولک پروسیس ہوتا ہے اس میں جو زہریلے مواد بنتے ہیں، ٹاکسک سبسٹنسز بنتے ہیں، وہ ہمارے یعنی یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، کریٹینین ہے، ان کی اگر مقدار بلڈ میں بڑھ جائے گی تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔
اس لیے اللہ نے گردوں کا کام رکھا ہوا ہے کہ تم ان چیزوں کو جسم سے خارج کر دو، یعنی یورین کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے. اور اس طرح اگر ذرا بھی گردے نے اپنا کام نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. لوگوں کو ڈائلسس کے لیے جانا پڑتا ہے، مہینے میں 2-3 مرتبہ، ہفتے میں 1-2-3 مرتبہ، اور ڈپینڈ اپان دا سیویرٹی آف دا ڈیزیز. اس طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ صحت اور تندرستی اللہ کی ہزار نعمت ہے. ہم اگر اس کا اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کریں، سانس لیتے ہوئے ایک سانس لیتے ہوئے اللہ کا اگر شکر ادا کریں، ہم لوگ شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھی صحت تندرستی دی ہے، اور ہر وقت اللہ سے رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما. اللہ رب العزت اپنے بندے پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ماں جیسی ہستی، عظمت ہے اس کی ماں کی، سلام، ماں کی عظمت کو سلام ہو. جیسا بھی بچہ ہو ماں اس پر مر مٹتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے. کیسا بھی بچہ ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، کیسا بھی ہو، کیسا بھی رنگ ہو اس کا، ماں کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بس وہی ہے، آنکھ کا تارا ہے وہ. لیکن اس سے زیادہ اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جنم دیا، ماں کے پیٹ میں جب وہ پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کی ہر چیز کو ایک ایک جگہ پہ مخصوص فٹ کیا. دل کو کہاں رکھنا ہے، پھیپھڑوں کو کہاں رکھنا ہے، گردے کو کہاں رکھنا ہے، کیا کام دینا ہے، اور ہر ایک کو اپنا مخصوص کام دیا، اور ان کو کہا کہ اپنا کام یاد رکھو اور اپنا کام کرنا ہے تمہیں. یہ ہم ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے چیزوں کو. ہم لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ سگریٹ سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب عمر ڈھلتی ہے پھر پتہ چلتا ہے. پھیپھڑے خراب ہو گئے، سانس لینے میں تکلیف ہو گئی، پھر ساری زندگی دوائیاں لیتے رہو. شراب نوشی کرتے ہیں، نشیلی چیزیں کھاتے ہیں، گٹکا، پان، پتہ نہیں کیا کیا، اس سے ہمارا جگر خراب ہوتا ہے. شراب نوشی سے جگر خراب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ زمین سے نکلتے ہوئے فروٹس، یہ زمین سے نکلتی ہوئی سبزیاں، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہم پہ؟ کیا اللہ کا ہم پہ کرم نہیں ہے؟ ہر چیز میں اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے. سبزیوں میں منرلز رکھے ہوئے ہیں، جس میں سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، بائی کاربونیٹس رکھے ہیں. اس طرح فروٹس میں ہر وائٹامنس رکھے ہوئے ہیں، وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، اور ہر ایک کا اپنا مخصوص کام ہے. اگر تھوڑا سا بھی وائٹامن اے کم ہو جائے، بی کم ہو جائے، جس کو بی کمپلیکس کہتے ہیں، بی وائٹامن B1، B6، B12 سارے اس میں ہیں، وائٹامن سی کم ہو جائے، وائٹامن ڈی کم ہو جائے، وائٹامن ای کم ہو جائے، ہمارے جسم میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں ان میں رکھی ہوئی ہیں، فروٹس میں رکھی ہیں، سبزیوں میں رکھی ہوئی ہیں، گوشت میں رکھی ہوئی ہیں. گوشت کیا ہے؟ گوشت پروٹین ہے. ہمارا جسم پورا پروٹین سے بنا ہوا ہے. ہمارا خون، ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت سارا جو پروٹین ہے. ہمارا خون بھی پروٹین ہے. ہماری ہڈیوں میں کیلشیم ہے. کیلشیم کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے دودھ، جو گائے بھینسیں دودھ بکریاں دیتی ہیں، دودھ ہمارے لیے اللہ نے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا. اے انسان، یہ دودھ استعمال کر، اس میں کیلشیم ہے، تیری ہڈیاں مضبوط کرے گا. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنا کے بندے کو ماں کے پیٹ میں، ماں کو کیا پتا کہ وہ بچہ کس طرح بن رہا ہے. اس کا دل
دھڑک بھی رہا ہے کہ نہیں، اس کے گردے کہاں رکھے ہوئے ہیں ماں کو پتہ ہے، اس کا جگر کہاں رکھا ہے ماں کو پتہ ہے، بچہ کس طرح بڑا ہو رہا ہے ماں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ، اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ جب وہ پرفیکٹ بچہ ہو جاتا ہے پھر وہ بچہ ماں کے جسم سے باہر آ کے زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے میری؟ نہیں جھٹلا سکتے، کوئی نعمت نہیں ہم جھٹلا سکتے۔ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، زبان دی، دماغ دیا، ہڈیاں دیں، گوشت دیا، ہر چیز پرفیکٹ دی ہمیں، اور انسان کو زمین پہ اتارا کہ جا، یعنی دونوں طرف دماغ کو آزاد کر دیا، اچھا سوچو گے یہ ملے گا، برا سوچو گے یہ ملے گا۔ یہ ہماری آنکھیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے دیا اللہ نے آنکھیں، لیکن یہ ہم جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک کھڑکی ہے، ایک دروازہ ہے، اس کی جو ہے لہریں، اس کے آنکھیں پیچھے ایک ریٹینا ہے، پردہ ہے جس پر عکس پڑتا ہے، اور یہ عکس جو ہے وہ آپٹک نرو ہوتی ہے، وہ دماغ میں جاتی ہے اور دماغ میں اس کا عکس بنتا ہے۔ ہم لوگ دماغ سے دیکھتے ہیں، آنکھیں تو ایک ہیلا وسیلہ ہیں، اسی طرح کان ہیلا وسیلہ ہے۔ جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو کان سے جا کے ایک آڈیٹری نرو ہے، اس کے ذریعے وہ دماغ میں جاتی، وہاں آڈیٹری سینٹر ہے، ہیئرنگ سینٹر جس کو کہتے ہیں، وہ اس امپلسز کو، اس ریڈیشنز کو کنورٹ کرتا ہے ساؤنڈ میں۔ آڈیٹری سینٹر ہمارے برین میں ہے، تو ہم لوگ اگر کوئی سنتے ہیں بات تو وہ دماغ سے سنتے ہیں۔ یہ تو ہیلا وسیلہ ہے کان، اور کان کے بیچ والے حصے میں، کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، آؤٹر، مڈل، انر، اور بیچ والے حصے میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، میلس، انکس اور اسٹیپیز۔ اسٹیپیز جو ہے، ان 3 ہڈیوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کنڈکشن آف دا ساؤنڈ فرام آؤٹ سائڈ ٹو انر، اور تینوں ہڈیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور یہ کنڈکشن کرتی ہیں ساؤنڈ کو اور اوپر انر ایئر میں پہنچاتی ہیں۔ تو جو اسٹیپیز ہڈی ہے اس کا سائز پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ 2 ملی میٹر، 2 ملی میٹر، تو سینٹی میٹر نہیں، 2 انچ نہیں، 2 ملی میٹر۔ اگر تھوڑی سی بھی ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے ہم کوئی ساؤنڈ نہیں سن سکیں گے، کوئی کسی کی آواز نہیں سن کر سکیں گے، اس لیے کوئی کنڈکشن نہیں ہوگی، آواز کی کنڈکشن نہیں ہوگی برین میں۔ اللہ نے ہر چیز کو پرفیکٹ اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب ہم میڈیکل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو کتنے پیار محبت سے بنایا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت ہم سے پیار کرتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب بھی اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے صحت اور تندرستی کی دعا مانگو، اللہ سے رحم کی بھیک مانگو، اللہ سے کرم کی بھیک مانگو۔ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس کی تعریف کرو۔ اسے کبھی نہیں کہو کہ عدل اور انصاف کرو، نہیں، کبھی نہیں کہیں۔ اللہ سے عدل انصاف اگر اللہ نے کیا تو nobody will go into the heaven, everybody will go to the hell، ہر ایک جہنم میں جائے گا اگر اللہ نے انصاف کیا ہم سے تو۔ کیونکہ ہم لوگ جب راستے میں چلتے ہیں پتہ نہیں کتنے کیڑے مکوڑے ہمارے پیروں کے نیچے روند دیتے ہم لوگ، اگر اللہ انصاف کرنے پر آیا تو ہم لوگ کبھی، کوئی انسان زمین کا، کوئی بشر جنت میں نہیں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے۔
ہمارے ایسے اعمال ہیں، تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ رحم کی بھیک مانگنی چاہیے، اچھی صحت اور تندرستی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھی صحت تندرستی عطا کر، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کر، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔